عزت کی بڑائی سے شاعر کہتا ہے رحمان ہے تو یا رب غفار ہے نام تیرا، رحمان ہے تو یا رب غفار ہے نام تیرا، بندوں کو بخش دینا، بندوں کو بخش دینا، مولا ہے کام تیرا، رحمان ہے تو یا رب غفار ہے نام تیرا، جو چیز ہے جہاں ہے بہتر ہے خوب تر ہے، جو چیز ہے جہاں ہے بہتر ہے خوب تر ہے، چلتا ہے سب جہاں میں، چلتا ہے سب جہاں میں، شارب نظام تیرا، رحمان ہے تو یا رب غفار نام تیرا، ہے لا شریک و یکتا، ہے لم یلد الہی۔ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کر سکتے ہیں؟ نہیں، جی بھائی نہیں، تھوڑا آواز، نہیں، اپنے رب کے سوا کسی اور کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ ہمارا خالق مالک حاجت روا مشکل کشا کون؟ اس پروردگار نے کتنی نعمتوں سے نوازا، اس کا نام ذرا بلند آواز سے لیں، ہمارا حاجت روا مشکل کشا کون؟ ہمارے رب کا کوئی بیٹا ہے؟ نہیں ہے نا؟ ہمارا رب کسی کا باپ ہے؟ تو شاعر کیا کہتا ہے جب شعر ختم ہوگا نا تو آپ لوگوں نے سبحان اللہ کہنا ہے، یہ بات یہ پیغام ہمیں دیا کسی نے؟ شاعر کہتا ہے لا شریک و یکتا، ہے لم یلد الہی، ہے لا شریک و یکتا، ہے لم یلد الہی، شاہ امم سے پہنچا، شاہ امم سے پہنچا ہر سو پیام تیرا، رحمان ہے تو یا رب غفار سبحان نام تیرا، رحمان ہے تو یا رب غفار نام تیرا، بندوں کو بخش دینا، بندوں کو بخش دینا، مولا ہے کام تیرا، رحمان ہے تو یا رب غفار نام تیرا۔ میں نے تھوڑی سی کوشش کی تھی کہ آپ کی نیند تھوڑی سی بھگا دوں، لیکن کیا کروں مجھے خود نیند آ رہی تھی، لیکن ابھی میری تو چلی گئی۔ میں چونکہ یہ دن ایسے چل رہے ہیں کہ دن رات پروگرامات ہوتے ہیں، تو بس ہماری نہ سونے کا پتہ نہ جاگنے کا پتہ، تو اسی لیے آپ کو دیکھ کر ہی جو ہے نا اب تو ایسی عادت بن گئی کہ مجمع کو دیکھ کر اپنے آپ پر وہ ہو جاتا ہے کہ سو جاؤں یا جاگوں، لیکن آپ کو دیکھ کے پہلے سو رہا تھا میں، اب جاگ گیا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ جاگیں گے نا جی۔ اللہ پاک آپ کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے اور ہم سب کو جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا فرمائے۔ ایک نعت شریف جو کہ بہت پرانی ہے، اس کا مزہ اتنا ہی زیادہ ہے، ایک دفعہ سارے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے جہاں روزے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ،
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا نے فرمایا میرا گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ پاک اس دنیا کی جنت میں ہمیں بھی لے جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ بابا جی اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بزرگ حضرات ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ اور میں کہوں گا نا جب جہاں روز ہے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو اب میرے ساتھ مل کے کہیں گے پھر اور کیا ہے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ آپ کے اس کہنے سے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم سب کو انشاءاللہ پہنچا دینا ہے۔ جہاں روز ہے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، وہ صاحب آقا سے مٹھے سر عرش آقا کی مہمان نوازی، سر عرش آقا کی مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روز ہے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، روزہ مبارک میں ہمارے نبی کے ساتھ کون کون ہے؟ جی بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک سوشل میڈیا پہ نا وہ جو بچے نے بولا نا موبائل کتنا بڑا فتنہ ہے، صرف فائدے کے لیے استعمال۔ سوشل میڈیا پہ ایک بندہ اٹھا، وہ کہتا ہے ان دونوں کا ایمان پہ اس کو شک تھا، پتہ نہیں کہاں سے اس کو شک پیدا ہو گیا۔ اللہ اس کو ہدایت دے، نہیں تو اس کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ تو ہم نے اس کو جواب دینا ہے اور وہ جواب اللہ پاک اس تک پہنچا دیں گے۔ بس آپ نے میرے ساتھ مل کے یوں کہنا ہے پھر اور کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جہاں روز ہے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روز ہے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اور یہ شعر اس بھائی کے لیے جو ابھی تک مدینہ نہیں گیا، کیا کہتا ہے شاعر؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو
چلے یہاں پروگرام ہو رہا ہے، ہلکی آواز میں بولے سبحان اللہ. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. اچھا ایک اور کلام ہے وہ میں آج سوچ رہا ہوں آپ کو سناؤں. بہت بہترین اشعار ہے. شاعر کہتا ہے اور آپ کے ذوق پر مجھے وہ کلام یاد آیا بابا جی, آپ کے ذوق پر. وہ شاعر یہ ہمارے حق میں دعا قبول کر. وہ کیا دعائیں کہتے ہیں, اے حبیب خدا احمد مجتبی نور تابا کا جلوہ دکھا دیجئے, عشق کا ایک قطرہ پلا کر مجھے تشنگی میرے دل کی بجھا دیجئے. اپنے نبی کو کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ سب دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیں. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہ رسول اللہ, صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہ رسول اللہ. اور ہو صلاۃ و سلام آپ کی ذات پر, آپ کی پاک آل اور اصحاب پر, آپ کی پاک آل اور اصحاب پر ان سلاموں کا دیدار کی شکل میں, ان سلاموں کا دیدار کی شکل میں ایک جواب محبت سنا دیجئے. مل کے پڑھیں درود ان پر سلام ان پر. اردو کا لفظ درود کن پر؟ ہمارے سلام کن پر؟ تھوڑی سی آواز نکالو نا یار. درود کن پر؟ سلام کن پر؟ تم لوگ ایک کام کرو بچوں, ذرا ان کو آواز سے پڑھ کے بتاؤ, آواز سے بولو کہ ان کو پتہ لگے کہ آواز سے کیسے بولتے ہیں. درود کن پر؟ سلام کن پر؟ ذرا آپ بولیں درود کن پر؟ سلام کن پر؟ اب ذرا مل کے کہیں درود ان پر سلام ان پر, درود ان پر سلام ان پر, درود ان پر سلام ان پر, درود ان پر سلام ان پر. اور نہ ہی دور نبوت میں پیدا ہوا, نہ صحابہ کی مانند شیدا ہوا, نہ صحابہ کی مانند شیدا ہوا. رکھ لے آقا بھرم گناہگار کا, 14 صدیوں کی دوری مٹا دیجئے. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہ رسول اللہ, صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہ رسول اللہ. محمد ہمارے بڑی شان والے, ہمارے نبی کی شان بہت بڑی ہے. اللہ رب العزت کے بعد جس کا مقام ہے وہ کون ہے بھائی؟ ہمارے. یار آپ میں سے کسی نے اللہ پاک کو کہا تھا یا اللہ مجھے آخری نبی کی امت میں پیدا کرنا؟ کسی نے کہا تھا؟ نہیں. لیکن دیکھو ہماری خوش قسمتی,
اللہ پاک نے بن مانگے بن بولے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. جس امت میں آنے پر نبیوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے. لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے. میں کہوں گا محمد ہمارے. خاموش ہو جاؤ اور ساؤنڈ والے بھائی آپ گونج بھی ختم کر دیں گے. صحیح ہم ان کی آواز سنیں گے یہ کہیں گے بڑی شان والے. میں اکیلا نعت خواں تھوڑی ہوں یہ سارے بھی ہیں نا بھائی ماشاءاللہ. محمد ہمارے سبحان اللہ کتنی خوبصورت آواز ہے. اس آواز کو کملی کرو بلند کرو بلند آواز سے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمل پوشک میں قربا سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی ان کے ایک بول کا مول نہیں. جاپوں تو زمرد لالو میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں پھر تو سے بری. کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو. آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب جو شعر میں پڑھنے لگا ہوں نا آپ کا دل کرے گا ادھر ہوا میں اڑ اڑ کے سبحان اللہ بولے لیکن اڑ نہیں سکتے. ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بول سکتے ہیں. اپنے نبی کی عظمت کو داد دیتے ہوئے سبحان اللہ بولنے کے لیے کون کون میرا بھائی تیار ہے بھائی ماشاءاللہ. شرمانا نہیں ہے بلند آواز سے کہنا ہے رکوں گا نہیں بس آپ نے سبحان اللہ بولنی ہے. کیا شعر ہے. جب حسن تھا ان کا چل چلوا انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار عالم کیا ہوگا. قدموں میں چھپی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہو رخسار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار عالم کیا ہوگا. ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ 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 تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے توڑتے گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. اس لیے تو یہاں کے لوگ کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ صحابہ مدرسہ عثمان بن عفان حضرت مولانا واجد محمود صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں صحابہ کے طرف. صحیح ہے جی. یار یہ صحابہ تو مکہ میں رہتے تھے مدینہ میں رہتے تھے لیکن سکھر میں صحابہ کی قبر کیسے پشاور میں کیسے ہمارے پاکستان میں کئی ساری جگہوں پہ صحابہ کی قبر. تو یہ دین پھیلانے آئے تھے.
ہم بھی دین کا کام کریں گے نا جی انشاءاللہ. اب نبی کوئی نہیں آئے گا, صحابہ جیسا کوئی نہیں آئے گا, ہم اب کلمہ پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے دین کو آگے پھیلائیں گے. تیار ہے جی انشاءاللہ؟ جزاک اللہ. اب صحابہ کی شان میں شاعر نے کیا خوب کہا, اس دور میں واجب ہے پرچار صحابہ کا. کون کون صحابہ کا پرچار کرے گا, ذرا ہاتھ بلند کرے اور میرے ساتھ کہے گا صحابہ کا اس دور میں واجب ہے پرچار صحابہ کا. قرآن سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے کیا اظہار صحابہ کا اس دور میں واجب ہے. ہر محفل کا ایک پیغام, یہ پیغام شاعر نے کیا پیغام دیا کہ اللہ کی اطاعت میں ڈھلنا ہے اگر لوگوں, آقا کی شریعت پر چلنا ہے اگر لوگوں, لازم ہے کرو دل سے, لازم ہے کرو دل سے اعتبار صحابہ کا, لازم ہے کرو دل سے. اور میں بہت مختصر سی حاضری لگا رہا ہوں چونکہ آج مجھے تقریباً 6 جگہوں پہ اور جانا ہے, تو وقتاً فوقتاً گاڑی چل رہی ہے. تو اسی طرح اللہ پاک کرے کہ مجھے آپ جیسے بازوق لوگ ملیں گے تو میرا بھی ایمان تازہ ہوگا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اور ابھی جس چیز کا ایمان تازہ ہو رہا ہے صرف وہ کہے سبحان اللہ. اب میں ان بچوں کے لیے چند اشعار پیش کرتا ہوں. یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یار وہ جو بچہ گھر میں فضول ہے اس کو مدرسے میں ڈالیں. بچہ جانا ہے مولوی صاحب ہے نا, قاری صاحب بن جائے گا بھیج دیں گے ہمارے یہاں. لیکن یہ جو مدرسے میں پڑھنے والوں کا کیا اعزاز اللہ پاک نے دیا. کہتا ہے شاعر, کلام اللہ جو پڑھتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ ننھے منھے بچے فرشتے پر کہاں بچھاتے ہیں, پاؤں کے نیچے نظر آ رہا ہے. ہمارا ایمان ہے نا, ہمارے نبی نے فرمایا فرشتے پر. ابھی آپ کی آواز سن کر کیا پتا کوئی مدرسے میں حافظ حفظ قرآن کے لیے بچہ داخل کر دے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو میں کہوں گا فرشتے پر, آپ سب ایک آواز میں میرے ساتھ کہیں گے بچھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, فرشتے پر بچھاتے ہیں, فرشتے پر اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا, اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا. بہت بہتر ہے جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں بچے سے کریں ان کی تو ساس بھی پیدا نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ دیکھو کتنا بڑا ان کا وہ نیت ہے, سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اب میں اس مدرسے کے لیے 2 شعر پیش کر کے پھر اجازت چاہوں گا. مدارس کیا سکھاتے ہیں, مدارس کیا سکھاتے ہیں. شاعر کہتا ہے علوم نبوت سکھائے مدرسہ, علوم نبوت سکھائے مدرسہ, حسینہ جنت دکھائے مدرسہ, حسینہ جنت دکھائے مدرسہ.
मदरसे में इस मदरसे में मौलाना माजिद महमूद साहब, मौलाना माजिद महमूद साहब, इस मदरसे में कोई गोरा है तो कोई काला है, तो कोई सराइकी है तो कोई पठान है या कोई हजारे वाला है ना जी। लेकिन एक साथ ये रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं मोहब्बत। क्या कहता है शायर? सुबह साथ रात को नस्ल कौमियत के, सुबह साथ रात को नस्ल कौमियत के, भूतों को दिलों से हटाए मगर मरसा, भूतों को दिलों से हटाए मदरसा। आप एक आवाज में बोलेंगे, उलूम-ए नबूवत सिखाए मदरसा, हसीना हजर हजर दिखाए मदरसा। दीनी मदारिस, जरा हाथ बुलंद करके भाई, दीनी मदारिस, खत्म नबूवत, दिफाए सहाबा। बस अच्छा। ये भाई हमारे मौलाना नदीम इकबाल साहब, हाँ नदीम साहब, ये बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मौलाना अब्दुल वाजिद साहब, अल्लाह पाक इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। इनके एक पसंदीदा कलाम है, उसके दो शेर सुना दूं, आपकी इजाजत है? उसमें ना एक लाइन आएगी, सहाबा सहाबा, वो आप मेरे साथ अगर पढ़ेंगे ना तो यकीन जानिए ईमान ताजा होगा। मिल के पढ़िएगा जरा, सहाबा 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 वजीफा हमारा सभी जन्नती है, अकीदा हमारा। मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती है, कहे बेशक। और मेरे साथ नारे लगाएंगे, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी सहाबा